بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب. آپ کے کورس کا ایک بڑا اور مشکل حصہ ختم ہو چکا ہے. اب تو آسان سی بیسیکلی دس از دی لاسٹ ٹاپک جو ہم آج ڈسکس کریں گے. بہرحال ہماری جو ڈسکشن ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو ہم نے تمام عرصے میں ایک فارمیٹ بنایا ہے، اس فارمیٹ کو ضرور فالو کرتے ہیں. اور فارمیٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کو پریویس لیکچر کو ریمائنڈ کراؤں. تو لہٰذا ہمارا جو پریویس لیکچر تھا دیٹ واز وتھ سبجیکٹ ٹو ڈفرینٹ ریزولوشنز اور دین وائنڈنگ اپ. ریزولوشنز کون کون سی ہیں؟ ریزولوشنز ہیں جو کہ میٹنگ میں پیش کی جائیں گی، اور اسپیشل اور جنرل میٹنگ میں پیش ریزولوشن اسپیشل ریزولوشن ہوتی ہے اور جنرل ریزولوشن ہوتی ہے. اور یہ کس میٹنگ میں پیش کی جائیں گی؟ یہ میٹنگ 3 طرح کی میٹنگ ہوتی ہیں جو کہ کہلاتی ہیں. اب آپ کی باری ہے. آج میں نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ کون کون سے میٹنگز ہوتی ہیں. اسٹیچوری، شاباش، اور اینول جنرل میٹنگ، گڈ انف، اور کون سی ہے بتائیے؟ ایکسٹرا آرڈنری. اس کا نام ایکسٹرا آرڈنری ہے. ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ. دیر آر 3 types of meeting جو which are held in a company. اور جہاں تک معاملہ ہے اسٹیچوری میٹنگ کا، this type of meeting is especially associated with limited company. اور جو باقی 2 طرح کی میٹنگ ہیں they are to be held with private limited company as well، یعنی دونوں میں ہونی چاہیے ہیں. اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں کہ اگر ایسی میٹنگ نہ کی جائے، ایسی میٹنگ کال نہ کی جائے، یعنی سیدھی بات ہے، مالکوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ جناب آپ مینجمنٹ آپ کیسی کمپنی چلا رہے ہیں، تو مالکان کو کم از کم ورنہ ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ تو کبھی بھی کال کی جا سکتی ہے. اور جو اینول جنرل میٹنگ ہے لیسٹ ونس ان اے ایئر اٹ ہیز ٹو بی ہیلڈ. اور اس کا پروسیجر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کون صاحب ہیں جو ایسی میٹنگ کے ذمہ دار ہوتے ہیں. کون صاحب ہوتے ہیں ویسے؟ کچھ کو یاد ہے، کچھ کو یاد نہیں ہے. رجسٹرار صاحب ہوتے ہیں جو ایسی میٹنگ کے ذمہ دار ہوتے ہیں ود دی اپروول آف دی سی ای او، اور سی ای او آف دی کمپنی، یا پھر سی ای او کوئی بھی ہو سکتا ہے، چیئرمین بھی ہو سکتا ہے جو اس پوزیشن پہ کام کر رہا ہو. ان کی سے ہدایت لے کے ان کو بتا کے کہ سر خیال کیجیے گا اینول جنرل میٹنگ کال کرنی ہے. اگر اینول جنرل میٹنگ آپ نے کال نہ کی تو ایس سی پی جو ہے وہ پٹائی کرے گی. تو وہ ایک ہونا ضروری ہے. اور پھر جو وائنڈنگ اپ ہے وہاں کی، اس کی اگر بات کر رہے ہوں تو وائنڈنگ اپ کس طریقے سے پاسبل ہے وہ ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ 3 طرح سے پاسبل ہے. بائی دی آرڈر آف دی کورٹ، انڈر سپرویژن آف دی کورٹ، اور پھر بائی ریزولوشن. ریزولوشن کون دے سکتے ہیں؟ جو ممبرز ہیں اور کریڈیٹرز ہیں، اور اس کو بھی ہم نے کافی تفصیل سے پڑھا تھا. اور پھر ڈائریکٹرز کا کیا رول ہے؟ بہت معمولی سے، لیکن ہم ڈائریکٹرز کا رول بھی پڑھا تھا. ویسے تو جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں دے آر دی الٹیمیٹ، دے ہیو دی الٹیمیٹ لائبلٹی. دیکھیے کنسیپٹ کیا ہے. کنسیپٹ یہ ہے کہ ممبران یعنی کمپنی کے مالکان وہ میٹنگ میں اکٹھا ہوئے. میٹنگ میں آنے کے بعد ممبران نے
ایک ہدایت دی کمپنی کو کہ جناب آپ کو یہ کام کرنا چاہیے ان دی شیپ آف ریزولوشن. اس ہدایت کو کمپنی کے اپنے منتخب کرتا، کمپنی کے اپنے شیئر ہولڈرز اور منتخب کرتا، بیشتر حالات میں شیئر ہولڈر بھی ہوتے ہیں جو منتخب ہوتے ہیں ڈائریکٹر حضرات. ضروری نہیں ہے کہ ڈائریکٹر جو ہوں وہ شیئر ہولڈر بھی ہوں، کیونکہ نامینیٹڈ وغیرہ وغیرہ دوسرے بھی ہوتے ہیں، لیکن بیشتر حالات میں جو اصل میں لائبلٹی جن لوگوں کی ہوتی ہے ایسے ڈائریکٹر شیئر ہولڈرز بھی ہوتے ہیں. تو اپنوں میں سے، مالکان اپنوں میں سے، اور کون لوگ منتخب ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے اس میں ووٹ کی پاور کا ذکر کر رہے ہیں، اور ووٹ کی پاور کس کی ہے؟ جس کے پاس زیادہ نمبر آف ووٹس ہیں اس کے ووٹ کی طاقت اتنی ہی بڑی ہے، کیونکہ ون ووٹ جو ہے دیٹ از بیسڈ آن ون شیئر. نمبر آف شیئر جس کے پاس ہے، دیکھیں مسٹر اے نے ٹوٹل 5% شیئر لیے ہیں، مسٹر بی نے 30 اور مسٹر سی نے سے 65% ووٹ لیے ہیں. 3 آدمی، میں آپ کو سب سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، 3 آدمی جو ہیں وہ ایک کمپنی کو رن کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ اسٹیک کس کا ہے؟ جس کے 65 یعنی مسٹر سی کے، جس کے 65% شیئرز ہیں، جس کے 65% شیئرز ہیں، اس کو آپ فیصلہ سازی میں الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اصل میں تو وہ کمپنی چلا رہا ہے جس نے زیادہ تعداد میں ووٹ لیے ہوئے، تو جس کے زیادہ تعداد میں ووٹ ہیں وہ ہی اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے کہ اس کے پاس 65% ووٹوں کی تعداد ہے، اور وہ خود کو یا پھر اپنی مرضی کے کسی شخص کو نامینیٹ کو الیکٹ کروا سکتا ہے. جس کا زیادہ اسٹیک ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہے. زیادہ اسٹیک کا مطلب ہے زیادہ کمٹمنٹ، اور کمٹمنٹ کس چیز کی ہے؟ فائنینشیل کمٹمنٹ. آپ کی کمٹمنٹ ہے کیونکہ آپ نے زیادہ پیسہ لگا رکھا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ کمپنی اچھی چلے گی، لہٰذا آپ نے زیادہ پیسہ لگا رکھا ہے. جب آپ نے زیادہ پیسہ لگا رکھا ہے تو آپ اس کمپنی کو چلائیے. یہ سیدھا سا کنسپٹ ہے اس کا. تو ڈائریکٹر حضرات کا انتخاب جو ہے وہ جیسے آپ کو بتاتا ہے کہ عام طور پہ اسی چیز کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارا یہ پریویس لیکچر تھا جس میں ہم نے ریزولوشن کی بات کی تھی اور وائنڈنگ اپ کی بات کی تھی. آج کا جو لیکچر ہے دیٹ از IPO، انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن، اینڈ دس از لیکچر نمبر 31. ہم آج اس چیز کو ڈسکس کریں گے. اب تک ہم نے کس لحاظ سے چلنا شروع ہے؟ نمبر 1، آپ نے سول پروپرائٹر کا کام شروع کیا. بزنس ایتھکس یاد ہے ہم نے سب سے شروع میں پڑھا تھا، بزنس ایتھکس کس چیز کو کہتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بزنس آرگنائزیشنز کا ذکر کیا. 3 طرح کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سول پروپرائٹر، دوسری ہوتی ہے پارٹنرشپ، اور تیسری ہوتی ہے کمپنی. تو پہلی والی آرگنائزیشن میں ہمیں ایسے کوئی لیٹیگیشن ریکوائرڈ نہیں ہے، ایک آدمی کوئی بھی بزنس کر سکتا ہے. نمبر 2، دی ادر ٹائپ از جو کہ پارٹنرشپ کہلاتی ہے یا فرم کہلاتی ہے. اس کی ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس کو پڑھا تھا کہ ایک پارٹنرشپ یا ایک فرم کیسے تیار ہوتی ہے. پھر ہم نے دیکھا ایک تیسری ٹائپ کی بھی آرگنائزیشن ہے جس کو کمپنی کہتے ہیں، اور جو یہ کمپنی ہے اگین یہ 3 طرح کی کمپنی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سنگل ممبر کمپنی، دوسری ہوتی ہے پرائیویٹ کمپنی، اور تیسری ہوتی ہے لمیٹڈ کمپنی. تو یہ 3 طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں. یہ جب بھی ان تینوں طرح کا بزنس اسٹرکچر کوئی کام شروع کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جو اس کی اپنی کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے. IPO ہے دیٹ از انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن. اس بزنس کی کچھ انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ
مثال کے طور پہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے کہ مٹھائیوں کی دکان ہے، تو ایک مخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف دکانوں کی مٹھائیاں مختلف ٹیسٹ کی ہوتی ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی دکان سے مٹھائی لے رہے ہیں، اور خاص طور پہ بڑے شہروں میں بات کر رہے ہوں تو وہاں بھی مٹھائیوں کی دکانوں کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں. یعنی ان دکانوں نے کچھ محنت کی ہے، کچھ ریسرچ کی ہے. R&D کا ڈپارٹمنٹ، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک بڑا سا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں کوئی 150 لوگ کام کر رہے ہیں R&D میں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. ہو سکتا ہے وہ اس مالک کا صرف اپنی ذہنی سوچ کے تحت اس نے ایک ڈیزائن کیا ہو ایک ٹیسٹ کو، بٹ اب وہ ٹیسٹ کوئی اور دوسرا چوری کر لے تو وہ تھوڑی سی نامناسب بات ہے. تو انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے دیٹ از دا وے ٹو سیکیور یور تھاٹ پروسیس. مختلف چیزیں، کوٹ کا ڈیزائن، ٹائی کا ڈیزائن، گلاسز پہنتے ہیں لوگ اس کا ڈیزائن، کپڑے خواتین کے جو ہوتے ہیں مخصوص قسم کے پرنٹ ایک ہی طرح کی کمپنی بنا رہی ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں انٹلیکچوئل پراپرٹی میں آتی ہیں. ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آئے گا کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے دیٹ ریفرز ٹو دی کریشن آف مائنڈ. تو اب باقی چیزیں تو فزیکل ہیں، کوئی بھی چیز فزیکل ہو سکتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کریشن آف مائنڈ ہوتی ہیں. کچھ جو R&D ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھی سوچ رہا ہے، وہ بھی سوچ سمجھ کے کوئی چیز بنا رہا ہے، دیکھ رہا ہے کیسی چیز بنائی جائے. اور ظاہر ہے اس میں بھی لوگوں کا مائنڈ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. جیسے کہ مختلف طرح کی انوینشنز لوگ کر لیتے ہیں، ہر طرح کی انوینشن اس میں شامل ہے. ایک ڈرون بنانا وہ انوینشن ہے، ڈرون بنانا انوینشن ہے. ایک مخصوص قسم کا کپاس کا بیج بنا لینا، گندم کا بیج بنا لینا، جو کسی جسے کلوننگ کہتے ہیں، یعنی ایک گائے کے فیچرز کے اور گائے بنا لینا. کلوننگ آپ کو پتا ہے کسے، یار کمپیوٹر ایج کے لوگ ہیں، ہم سے کیا پوچھتے ہیں کلوننگ کس چیز کا نام ہے. اگر نہیں ہے تو ذرا تھوڑی سی ریسرچ کر لیں گے، نیٹ پہ لکھیں گے تو آپ کو فٹافٹ پتہ لگ جائے گا کلوننگ کسے کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے جو کلوننگ کے ساتھ جو اسٹیبلشڈ یا لوگوں نے جس کو ایڈمائر کیا اور جس ریکگنائزڈ، پراپر ورڈ از ریکگنائزڈ. what was the first recognized animal جو کہ کلوننگ کے ذریعے بنا تھا؟ کون سا جانور تھا وہ؟ پہلے جانوروں پر ریسرچ ہوتی ہے، اس لیے کون سا جانور تھا کلوننگ کے لیے جو بنا، کے ذریعے جو بنا؟ اس کا نام تھا مولی، MOLY. آسٹریلیا میں ایک بھیڑ بنائی تھی، گائے بھیڑیں نہیں ہوتی ہیں تو بھیڑ بنائی تھی. وہ خالی 10 ایئرز پلس زندہ رہی مولی جو ہے. تو کلوننگ کا کام کرنا دیٹ از دی انوینشن. کچھ لٹریری اور آرٹسٹک ورک ہوتے ہیں. کوئی آدمی اگر اپنی کتاب لکھتا ہے تو وہ اس کا لٹریری ورک ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ہے. کوئی ایک بہت اچھی تصویر بناتا ہے، وہ اس کا آرٹسٹک ورک ہو گیا. مختلف قسم کے ڈیزائن ہو گئے. ڈیزائن سے مراد اس میں آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ بھی شامل ہے، اس میں کپڑوں کی ڈیزائننگ بھی شامل ہے. ہر طرح کا ڈیزائن دیٹ از کاؤنٹڈ ان دیئر. اور مختلف طرح کے سمبلز، اگر کوئی نیا سمبل کو انٹروڈیوس کیا جائے، جیسے کہ ویسے تو اس سمبل کو کسی نے IPO کے تحت رجسٹر، سیلفی کا لفظ جو ہے، سیلفی بنانا، تو وہ ایک سمبل ہے سیلفی.
Now everybody recognize what is selfie, but selfie کو کسی نے آئی پی او کے تحت انٹلیکچوئل پراپرٹی کے تحت اپنے پاس رجسٹر نہیں کروایا کہ no one else can use this word or no one else can use the proper positioning of selfie وغیرہ وغیرہ. کچھ there are particular names and images وغیرہ in the field of commerce, finances, banking, وہ بھی آئی پی ہی ہے, یعنی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. اب یہ جو پراپرٹیز ہوتی ہیں, ابھی پراپرٹیز یہ جتنی طرح کی پراپرٹیز ہوتی ہیں, ہاں جو ابھی ہم ڈسکس کی ہے, اس پیٹنٹ کو لاز کے تحت پاکستان میں بھی ہیں, جو کہ اگر آپ آئی پی او کھولیں گے تو آپ کو ویب سائٹ آئی پی او کھولیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گی کہ کون سا آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے جس کے تحت آپ اپنی کسی بھی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو سیکیور کر سکتے ہیں. آپ کے پیٹنٹ, کاپی رائٹ, ٹریڈ مارک, اس قسم کی باتیں جو کہ آپ کو فائنینشیل بینیفٹ دے سکتی ہیں, ان کو آپ نے انوینٹ کیا ہے, کریٹ کیا ہے, اس پہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ استعمال ہوا ہے, اور ادر وے راؤنڈ ذہنی, اسے اردو کا لفظ میں اتنی دیر سے بیک آف مائی مائنڈ سوچ رہا تھا, ذہنی اختراع, ایک نئی چیز تخلیق کرنا, اس چیز کو ہاؤ ٹو سیکیور اٹ کہ اس کو کوئی اور شخص استعمال نہ کر سکے. That is the whole theme of intellectual property. ظاہر ہے یہ بھی ایک محنت ہے, ایک طرح کی محنت ہے. ایک محنت تو یہ ہے کہ صبح نوکری پہ آئیں یا دکان پہ آئیں اور شام تک آپ دکان پہ بیٹھے رہیں, لیکن اگر وہ شخص کپڑے کی دکان پہ آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ اور بائی ریکوائرمنٹ کہ خواتین ایک مخصوص قسم کا ڈیزائن پسند کر رہی ہیں, یا ایک مخصوص قسم کے ڈیزائن کو کہہ رہی ہیں اس میں یہ فلاں چیز آپ ایڈ کر لیں تو بہتر ہے, یہ چیز آپ نہ ایڈ کریں, ان چیزوں کو ایڈ کرنا شروع کر دیں. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سروے ایک طرح کا کنڈکٹ کر لے کہ یہ آپ کو کپڑے کس طرح کے چاہیے, اور اگر اس کو کسی طرح کے مخصوص قسم کے کپڑے ریکگنائز کر سکے تو اس کو وہ اس مائنڈ سیٹ کو وہ نہیں چاہے گا کہ جیسے ہی وہ ایک کوئی چیز کریٹ کرے دوسرے لوگ اس کی چوری کرنا شروع ہو جائیں اور دوسرے لوگ اس کو کاپی کرنا شروع ہو جائیں. چوری کا مطلب یہاں کاپی ہے. اسی طرح جو موویز ہیں, میں خاص طور پہ اس میں آپ کو مثال دوں گا کہ یو ایس میں بننے والی بہت سی موویز کو آل اوور دی ورلڈ کاپی کیا, خاص طور پہ انڈیا میں کاپی کیا جاتا ہے, اس کے سینز پورے کاپی کر لیے جاتے ہیں, کیونکہ ایسی موویز کو کاپی رائٹ کے تحت سیکیور نہیں کیا ہوتا, تو معمولی سی تبدیلی کے ساتھ اس کو دے میک اے پارٹ آف ہماری مووی ہے جی. اسی طرح پاکستان میں بھی کچھ ایسے موویز کو کاپی کر دیا جاتا ہے انڈیا, کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایسے خاص طور پہ تعلقات نہیں ہیں کہ ان کے کاپی رائٹ کو ہم ریکگنائز کریں یا وہ ہمارے کاپی رائٹ کو ریکگنائز کریں. اب اس کے دو باتیں ہوتی ہیں, ہر ملک کا اپنا ایک کاپی رائٹ کے مطلب انٹلیکچوئل پراپرٹی, اس میں صرف کاپی رائٹ نہیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اپنے کچھ آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں. جس طرح پاکستان میں آئی پی او پاکستان بننا ہے, جو پاکستان میں بننے والی
پاکستان میں موجود انٹلیکچوئل پراپرٹی کو سیکیور کرتا ہے. اگر آپ نے کوئی پراپرٹی ورلڈ وائڈ سیکیور کرنی ہے تو وہ نیو یارک میں یو ایس نیو یارک میں ان کا دفتر ہے, آپ وہاں پہ سیکیور کر لیں. جب وہاں سیکیور کریں گے تو آل اوور دی ورلڈ ایسا سیکیور اس کو ایک کوریج مل جائے گی دیٹ نو بڈی کین کاپی اٹ آن ورڈس. تو یہاں پہ ظاہر ہے میں آپ کو اس حوالے سے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی کوئی موویز بنانا شروع کر دیں یا آپ کوئی جو کپڑوں کے ڈیزائن بنانا شروع کر دیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اگر آپ بنانا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے, آپ اس کو ضرور بنائیں. لیکن جب بھی آپ کوئی بزنس کریں, یہاں پہ آج کے ٹاپک کا میں دو بڑے مقصد ہیں. ایک بڑا مقصد جو ہے وہ یہ کہ جب آپ کوئی پراپرٹی اپنی بنائیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی بنائیں, یعنی آپ کا آئی کیو آپ ثابت کریں کہ آپ کا آئی کیو دوسروں سے بہتر ہے. یعنی فرض کریں آپ اپنا بزنس شروع کرتے ہیں, اس کا ایک پرٹیکولر نام ہے, اس نام کو سیکیور کریں, جاوید اینڈ سنس, جاوید اینڈ بردرز, تو اس کو سیکیور کریں. یہ آپ کا حق ہے کیونکہ اس پہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ, آپ کا وزڈم, آپ کا ویژن جو ہے وہ استعمال ہوا ہے کہ وائی شوڈ بی سے JA جاوید کو اسپیلنگ کرنے کے لیے JAVLD, ایل ہم اس میں سائلنٹ رکھ رہے ہیں, تو یہ جاوید ہم اس کو جاوید پڑھیں گے, جاویلڈ کو ہم جاوید پڑھ رہے ہیں. تو جاویلڈ کا نام آپ نے سوچا, نام سوچا X-XA, وائی آپ نے یو ہیو اے کمپنی اور یو ہیو اے فرم پارٹنرشپ, آپ نے X-XA اس کا نام کیوں کر رکھا؟ اس کے پیچھے کوئی سوچ ہے. وہ آپ کی یہ نام آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہونا چاہیے. اس سلسلے میں مختلف کیسز ہوتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر بزنس کس آدمی نے سٹارٹ کیا, کس نے ایسے پرٹیکولر بزنس کو اپنے نام پہ رجسٹر کرایا. آپ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بزنس چلا کے اس کو شروع کر لیں, کوئی بھی آرگنائزیشن تو ہے, دیٹ از ناٹ دا کیس الون کہ آپ نے ایک بزنس شروع کیا اور اس کو پھر اپنے آپ کو آپ نے رجسٹر کروا لیا, یا اگر کمپنی کی صورت میں شروع کیا تو آپ نے انکارپوریٹ کرا لیا. بلکہ یہ نام جو آپ کی ایک محنت ہے اور ایک عرصے کی محنت ہے, اس نام کو بھی, اور اگر اس نام کے تحت آپ فرض کریں کوئی انٹیگریٹڈ سرکٹس بناتے ہیں, ICs بناتے ہیں, کوئی آرگنائزیشن ایسی بناتے ہیں, تو اس کو بھی آپ سیکیور کرنا چاہیے آپ کو. یہاں پہ اس چیز کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے, آپ اپنی پراپرٹی کو, انٹلیکچوئل پراپرٹی کو سیکیور کر سکتے ہیں. بڑا آسان سا طریقہ ہے, IPO پہ لاگ ان ہوں گے, وہ آپ سے ایک بڑی نامنل سی فیس لیتے ہیں اور اس نام کو سیکیور کر لیتے ہیں. if it is for پاکستان اور if it is for rest of the world تو آپ کو نیو یارک پہ جانا پڑتا ہے. ان کی فیس ذرا سی زیادہ ہے, وہ فیس آپ دیں گے تو آپ وہاں پر بھی اپنی اس پراپرٹی کو سیکیور کر سکتے ہیں, اور پھر دوسرا سے کوئی کاپی نہیں کرے گا, اور اگر کوئی کاپی کرے گا تو پھر آپ کا کیس سٹرونگر ہے کہ جی میں تو IPO کے تحت میں نے اپنی اس پراپرٹی کو سیکیور کر رکھا ہے. سو عدالت صاحب یہ آدمی کاپیئر ہے, میں اوریجنل ہوں. جب میں اوریجنل ہوں تو اس آدمی نے میرے نام پہ جو کچھ پیسے بنائے ہیں, ایک تو یہ امیڈیٹلی کام روکے گا, یہ کام ہی کین ناٹ پروسیڈ ود دا ورک, اور جو پیسے اس نے بنائے ہیں اس کا مجھے ہرجانہ دے گا کہ اس نے میرے پراپرٹی پہ بزنس کیا تو اس کا مجھے ہرجانہ دے گا. وہ ہرجانہ ظاہر ہے آپ زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ میری شہرت خراب ہوئی ہے. تو شہرت, اب یہ کیسے ثابت ہو, آپ کا جملہ ہے کہ میری شہرت خراب ہو, یہ کیسے ثابت ہو کہ یہ میری شہرت ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں؟ کہ جناب عدالت صاحب, عدالت کی بات ہے, عدالت صاحب یہ آدمی
میری چوری کر رہا ہے، اس نے میری انٹلیکچوئل پراپرٹی کو استعمال کیا ہے، اس نے میری ڈیزائننگ کو استعمال کیا ہے، اس نے جن چیزوں پہ میں نے کام کیا وہ جب میں تیار کر دیا تو اس نے کاپی کرنا شروع کر دیا. تو اس کو آپ سزا دیں اور اس نے جو پیسہ بنایا ہے وہ واپس کرے، مجھے میری پراپرٹی استعمال کر کے وہ مجھے دے، اور اس کے ساتھ اس کو ہرجانہ کریں. تو جج صاحب پوچھے گا کہ بھائی یہ آپ کی پراپرٹی کیسے ہے؟ تو آپ کو اس وقت بتانا ہوگا کہ یہ میں نے جو بزنس تھا یہ فلاں ٹائم پہ شروع کیا، اس آدمی کے بزنس شروع کرنے سے بہت پہلے، اور میں نے اس بزنس کو فلاں ٹائم پہ شروع کر کے رجسٹر کروایا. تو رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ میں نے اس طرح رجسٹر کروایا تھا فلاں جگہ پہ ایک فرم یا ایک پارٹنرشپ بنائی تھی، اینڈ دین سبسیکوینٹلی جب یہ فرم یا پارٹنرشپ جو تھی وہ مکمل ہوئی تو میں نے اس کے تحت کام کرنا شروع کیا، اور میرے R&D ڈپارٹمنٹ نے یا میں نے خود ایک مشین ڈیزائن کی، اور اس مشین کو اب یہ شخص کاپی کر کے اور مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں. جس ڈیٹ کو آپ کی رجسٹریشن ہے، جس آدمی کی، اس آدمی کی یا دوسرے آدمی کی جس کی رجسٹریشن پہلے ہے، وہ عدالت کے سامنے ثابت کرتا ہے کہ جی کس آدمی کی رجسٹریشن پہلے ہوئی ہوئی ہے، لہٰذا یہ آدمی سچا ہے. کیونکہ یہ بھی اسی قسم میں کلیم کر رہا ہوگا جی میری پراپرٹی تھی، اب یہ آدمی چوری کر رہا ہے، یہ اس کا کلیم بھی یہ ہوگا، میرا کلیم بھی یہ ہوگا. تو عدالت کہے گی اچھا جی ٹھیک ہے، ذرا آپ دکھائیں کہ آپ کس ٹائم پہ رجسٹر تھے اور آپ کس ٹائم پہ رجسٹر تھے. کیا آپ کے پاس IPO پہ آپ نے رجسٹریشن نمبر 1 کمپنی یا جو آپ کی جو فرم ہے، جو آپ کی پارٹنرشپ ہے، وہ کس ٹائم کے رجسٹر ہے؟ جی فلاں ٹائم کے رجسٹر ہے. اچھا یہ بتائیں دونوں سے، اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ اس کمپنی کے تحت کب سے بنا ہوا ہے؟ جی فلاں ٹائم سے بنا ہوا ہے. اوکے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کیا IPO سے رجسٹریشن کرا رکھی ہے؟ جی میں نے تو نہیں کرائی تھی. ہاں جی میں نے کرائی تھی اور میں نے فلاں ٹائم پہ تو صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. فالو کر رہے ہیں میری بات؟ دیر آر ڈفرنٹ intellectual properties, signs, symbols جو کہ ظاہر ہے یہ مطلب ایک میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، اور ویسے بھی اب تک آپ سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم کس حوالے سے بات کر رہے ہیں، کہ یہ مختلف قسم کے سائنز ہیں کہ جو کیا آپ ان میں سے ریکگنائز کر سکتے ہیں. دیکھیے کچھ تو بالکل سمپل ہے، واضح ہیں، ان کا نام لکھا ہوا ہے. کچھ ہیں جس پہ نام نہیں لکھا ہوا، تو کیا آپ ان کو ریکگنائز کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک سیب ہے اور سیب کے ساتھ ایک ریڈ پٹی ہے اور ایک مختلف سائنس. یہ سائنس اگر آپ یا ایک مخصوص انداز میں کچھ لکھا ہوا، جیسے اس میں ای بے یا کوکا کولا لکھا ہوا ہے یا ایم لکھا ہے، تو وہ ایک مخصوص انداز میں لکھنا وہ بھی کاپی رائٹ کے تحت انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے ان آرگنائزیشنز کی. یہ تو ہمارا تھا بحث کا پہلا حصہ. IP سے متعلق جو ہماری بحث ہو رہی تھی اس کا یہ پہلا حصہ تھا، جس میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ جو بھی اپنی آرگنائزیشن بنائیں اس آرگنائزیشن کو اس پرٹیکولر نام کو دیکھیے گا، واپس لائیے گا، غور سے دیکھیں اس پرٹیکولر نام کو جو آپ استعمال کر رہے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے تحت، کسی بھی لحاظ سے بنائی ہو. آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کمپنی بنائیں یا فرم بنائیں یا آپ ایون ایک سول پروپرائٹر کے طور پہ کام کر رہے ہوں، آپ نے مشورہ دیتا ہوں، اور پھر وہی کہ ایون بینگ اے لائر آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اپنے نام کو بھی سیکیور کریں. اور اگر آپ کو ایسا کام کریں تو اگر آپ نے ایجنسی لے لی نا کسی کی، تب تو آپ کو ضرورت نہیں ہے سوائے اپنے نام کی، اپنی آرگنائزیشن کی رجسٹریشن کی. اور اگر آپ کچھ
ایسے فیلڈ میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں پہ آپ کوئی مخصوص قسم کی پروڈکٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کو اپنے نام پہ سیکیور کریں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں تو جو یہ آئی پی او پاکستان ہے یا اگر آپ انٹرنیشنلی جاتے ہیں تو وہ ایک دفعہ ضرور دیکھتے ہیں کہ کیا اس نام کا کوئی آرگنائزیشن، ہم پہلے پاکستان کے حوالے سے بات کر لیں، اگر پاکستان میں اپلیکیشن دیتے ہیں تو یہ مخصوص سائن، یہ مخصوص نام کیا پہلے تو کہیں استعمال نہیں ہو رہا، واضح رہے. آپ کہتے ہیں یار یہ کیا سوچ سکتا ہے میرے نام کو کوئی اور بزنس ہو، واضح رہے کہ اگر ہم پارٹنرشپ یا فرمز کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ڈسٹرکٹ لیول آرگنائزیشن ہے. اگر ایک جاوید اینڈ سنس ایبٹ آباد میں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جاوید اینڈ سنس کراچی میں نہ ہو، دونوں جگہ پہ ہو سکتی ہے، لاہور میں بھی ہو سکتی ہے، پنڈی میں بھی ہو سکتی ہے جاوید اینڈ سنس، کیونکہ یہ تمام ڈسٹرکٹس ہیں. اور ڈسٹرکٹ لیول پہ جو آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے اس کا نام ہے فرم کہتے ہیں یا پارٹنرشپ کہتے ہیں. ایک فرم بے شک ایبٹ آباد میں بنی ہو تھرو آؤٹ پاکستان میں کام کر سکتی ہے، یا کراچی میں بنی ہو تو بھی تھرو آؤٹ، یا کسی بھی ڈسٹرکٹ میں بنی ہو، کسی بھی ڈسٹرکٹ میں رجسٹر ہو، کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ ڈسٹرکٹ لیول آرگنائزیشن ہے. اگر ہم بات کر رہے ہوں کسی کمپنی کے لیے، اور میں آپ کو وہی اپنے اسٹڈیز کے جو پریویس ہماری ڈسکشن تھی اس میں میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ ایون اگر آپ ایک سول پروپرائٹر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ 1 ممبر کمپنی بنا لیں. کمپنی پاکستان وائڈ موجود ہوتی ہے، لہٰذا جب آپ کسی کمپنی کے لیے درخواست دیتے ہیں کہ جی میں ایک علی اینڈ سنز جاوید اینڈ سنز جاوید اینڈ سنز بنانا چاہ رہا ہوں، تو کیا کرے گی ایس سی سی پی کیا کرے گی؟ وہ سب سے پہلے نام ڈھونڈے گی ان کی ایگزسٹنگ لسٹ پہ کیا جاوید اینڈ سنز کا نام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس یہ نام نہ ہو تو وہ آپ سے کہتے ہیں جی آپ بالکل یہ والا بزنس شروع کر سکتے ہیں. جاوید اینڈ سنز میں ایک پرائیویٹ کمپنی بنا رہا ہوں، دونوں صورتوں میں پرائیویٹ ہو یا 1 ممبر کمپنی ہو یا لمیٹڈ کمپنی ہو، ہر صورت میں وہ نام کی چیکنگ سیم ہے کہ ہاں جی اس نام کا ہمارے پاس یعنی ایس سی سی پی کے ریکارڈ پہ کوئی کمپنی موجود نہیں ہے. آپ کو الاؤ کر دے گی جی آپ بنا سکتے ہیں کمپنی جاوید اینڈ سنس کے نام کی، اور ہم آپ کو ٹیمپریری اس نام کو سیکیور کر لیتے ہیں فار اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم. 15 ڈیز تک ہم اس کو سیکیور کر لیتے ہیں کہ اس 15 دن تک آپ اپنی فارمل اپلیکیشن دیں کہ اس نام کو سیکیور کیا جائے، ورنہ ہم اس کو دوبارہ اوپن کر دیں گے، کوئی بھی شخص دوبارہ جاوید اینڈ سنس بنا سکتے ہیں. گاٹ اٹ؟ تو وہ اپنے پاس ریکارڈ پہ انہوں نے چیک کیا. لیکن اگر آپ نے جاوید اینڈ سنس بنا لی ہے تو یہ ایک ایس سی پی کے لیول پہ ہے. اگر آپ جوب میں چل کے کوئٹہ میں بیٹھ کے ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں آپ کہتے ہیں جی میں ایک اور پارٹنرشپ یا فرم بنانا چاہتا ہوں، بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ آرگنائزیشن. اگر آپ وہاں چل کے کہتے ہیں کہ جی مجھے بنانا ہے جاوید اینڈ سنز نام کی فرم بنانی ہے تو وہ آپ کو الاؤ کریں گے. پہلے وہ بھی دیکھیں گے اپنا ریکارڈ کہ کیا ان کے ریکارڈ میں، یعنی ان کا اپنا ریکارڈ جو کہ اس نام کی متعلقہ آفیسر رجسٹرار آف فرمز کوئٹہ کا جو سٹاف ہے وہ چیک کرے گا کہ جاوید اینڈ سنز نام کی، بہت غور سے سنیے گا، رجسٹرار آف فرمز کا سٹاف اس چیز کو چیک کرے گا کہ جاوید اینڈ سنز نام کی کوئی فرم کوئٹہ میں ان کے پاس رجسٹر ہے یا نہیں.
اور اگر رجسٹر نہ ہو تو وہ آپ کو الاؤ کر سکتا ہے. لہٰذا بتانے کا مقصد لہٰذا اب ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ ایک کمپنی ہے جو کہ اسلام آباد یا کراچی میں رجسٹر ہوئی ہے, اور کوئٹہ میں بھی ایک فرم ہے جو کہ رجسٹر ہوا ہے اس نام سے. ناؤ دیٹس اے کنفلکٹ. دونوں طرح کی آرگنائزیشن جو ہیں ان کا آپس میں کنفلکٹ ہو سکتا ہے کہ یار میرا نام آپ استعمال کر رہے ہیں. پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ یو گو فار دی آئی پی او. اب جاوید اینڈ سنز نامی کمپنی نے which is incorporated in Islamabad, that is one, and with the same name another firm which is registered in Quetta. اب یہ دو نام ہیں, دونوں کو اعتراض ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے. تو جس بھی انکارپوریٹڈ کمپنی یا رجسٹرڈ فرم نے اپنا نام سیکیور کر لیا انٹلیکچوئل پراپرٹی کے تحت, آئی پی او کے تحت اگر رجسٹر کر لیا, تو اس کو کلیئرنس ملے گی کہ ٹھیک ہے اب آپ یہ نام آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. ہمارے پاس اب آپ کیس کر سکتے ہیں کہ بے شک آپ ایک پارٹنرشپ ہے, لیکن آپ کیس کر سکتے ہیں کمپنی صاحب اپنا نام ختم کریں, یہ میرا نام ہے اور میں سیکیور ہوں آئی پی او کے تحت. کلیئر ہو رہا ہے جی آپ کو باتیں؟ تو جب آپ کوئی بزنس شروع کریں تو اپنی سوچ کو, اپنی سمجھ کو ڈونٹ لیٹ اٹ گو. ہاں خیر ہے جی, کوئی بات نہیں ہے, ڈونٹ لیٹ اٹ گو. سوچ سمجھ کے بزنس کریں, بہت سوچ سمجھ کے بزنس کریں. اس کو خامخواہ نہ اپنی محنت جو آپ کی ذہن استعمال ہوا ہے اس کو آپ سے مراد بے شک آپ سمجھتے ہیں یار میرا بزنس کرنا میرے اپنے مزاج میں شامل نہیں ہے, بزنس نہیں کر سکتا. اوکے, آپ کہیں جاب کریں, ان کو مشورہ دیں, اور جب آپ کسی کو مشورہ دیں گے, اپنے باسز کو مشورہ دیں گے, تو آپ کی پوزیشن اس آرگنائزیشن میں بہتر ہو جائے گی یا نہیں ہوگی, یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. تو مطلب دیکھیے, اگر آپ کہیں اپنا وہ ملازم زیادہ سیکیور ہوتے ہیں جو کہ ایک, یہ میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں, جو کہ صرف اپنے کام سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ اپنی آرگنائزیشن کے بینیفٹس کے بارے میں سوچتے ہیں. تو اس کمپنی یا اس آرگنائزیشن کو پتا چلے گا کہ ہاں یہ ہمارے بارے میں سوچتا ہے, تبھی تو کہتا ہے کہ آپ اس کو سیکیور کر لیں. تو یہ ایک کنسپٹ یہ ہے. دوسرا, اب جو ہم ٹاپک شروع کر رہے ہیں دیٹ از دی ٹیکس کلچر, اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے سے یہ میں نے ٹیکسز کا کون سے ٹیکسز ہوتے ہیں ان کے صرف نام میں نے لیے ہیں. کیوں کر یہ نام لیے ہیں؟ جس طرح آپ نے دیکھیں, جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو سبجیکٹ ٹو یور فیلڈ آپ کو کچھ نہ کچھ ٹیکس دینے پڑتے ہیں. کون سے نام ہوتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سارے دوستوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ٹیکسز کے نام کیا کیا ہیں. وہ تو سمجھتے ہیں جی یہ تو ہمارے اوپر بڑا بوجھ آ گیا ہے. بوجھ ہے یا نہیں ہے, ٹیکس دینا ایک بوجھ ہے یا نہیں ہے, اس پہ تو ہم الگ بحث کر لیں گے, آج ہی کر لیں گے, چھوٹی سی بحث وہ بھی ہے. لیکن آپ کو نام تو معلوم ہو کہ جی ہمارے اوپر اگر یہ ٹیکس لگا ہے تو کیا یہ ٹیکس میری آرگنائزیشن پہ, چاہے آپ اس میں نوکری کر رہے ہوں یا آپ کی اپنی آرگنائزیشن ہے, کیا میری آرگنائزیشن پہ یہ ٹیکس لگتا بھی ہے یا نہیں لگتا؟ فالو کر رہے؟ کسی بھی آرگنائزیشن پہ دو طرح کے ٹیکس ہو سکتے ہیں, ایک فیڈرل اور ایک پروویژنل. وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دو طرح کے ٹیکس ہوتے ہیں. جس صوبے میں کام کر رہے ہیں اس صوبے کے پروویژنل ٹیکسز, اور کچھ ٹیکسز ہوتے ہیں
جو فیڈریشن سے متعلق ہوتے ہیں. ہم یہاں پہ فیڈرل ٹیکسز کو زیادہ توجہ کریں گے. پروویژنل ٹیکس کو اس لیے نہیں کہ 4 صوبوں میں ہر جگہ پہ اپنے اپنے حساب سے ٹیکس لگے ہوتے ہیں. نام ہم وہ بھی پڑھ لیں گے کون کون سے ٹیکسز ہیں, لیکن اس کو تھوڑا سا تفصیل سے ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ فیڈرل ٹیکسز کو دیکھ رہے ہیں. یعنی گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پنجاب یا بلوچستان یا کے پی کے سندھ کی بات نہیں کر رہے, ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے امپوزڈ ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں. 2 طرح کے ٹیکس لگاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ, ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز. ڈائریکٹ ٹیکسز میں شامل ہے انکم ٹیکس, ورکر ویلفیئر ٹیکس, کیپٹل ویلیو, ورکر پروفٹس پارٹیسپیشن فنڈ, اور اس کے علاوہ بھی چند ہیں لیکن امپورٹنٹ ہیں, اس کے علاوہ بھی چند ہیں. اسی طرح انڈائریکٹ ٹیکسز میں کسٹم ڈیوٹیز, فیڈرل ایکسائز اور سیلز ٹیکس جو ہیں وہ شامل ہے, اور انڈائریکٹ ٹیکسز بھی چند طرح کے موجود ہوتے ہیں. اسی طرح پروویژنل ٹیکسز جو ہم ڈسکس کریں گے اس میں ہم مین ٹیکسز کو ڈسکس کر لیتے ہیں, اور بھی طرح کے ٹیکسز شامل ہوتے ہیں, ٹیکسز اور ڈیوٹیز شامل ہوتی ہیں. انکم ٹیکس کیا ہوتا ہے جی؟ کہ وہ ایک خاص حد تک جب آپ کی انکم ہو, ایک خاص حد تک, تو انکم ٹیکس جو ہے وہ امپوز کیا جاتا ہے. ہر سال میں کس آدمی پہ ٹیکس لگے گا, یعنی اس کا جو بیسک ہے, کیا اس کو 1,00,000 روپے اگر وہ سالانہ کماتا ہے تو ٹیکس لگے گا, یا 2.5 لاکھ روپے کماتا ہے, یا 3 لاکھ, 4 لاکھ, 6 لاکھ روپے, وہ ہر سال ریوائزڈ ہوتا ہے کہ اس سال میں اتنا ہے اور اس سال میں اتنا ہے. ورکر ویلفیئر ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ جب یہ کس پہ لگے گا؟ ورکر ویلفیئر ٹیکس مینوفیکچرنگ یونٹس پہ لگے گا, جہاں پہ وہ 1 لاکھ روپے یا اس سے اوپر کے ان کی انکم ہو, تو ان کے اوپر ایک ٹیکس لگتا ہے جس کا نام ہے ورکر ویلفیئر ٹیکس. اور جو یہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے تو اس ٹیکس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ تھرو اولڈ ایج بینیفٹ اسکیم کے تحت, یعنی یہ فنڈ اکٹھا ہوا, یہ ٹیکسز لگے جس کا نام ہے ورکر ویلفیئر ٹیکس, اور یہ ورکر ویلفیئر ٹیکس جو ہے یہ ایک اور جگہ پہ پول کر کے بھیج دیا, پورے پاکستان سے پول کر کے جگہ پہ بھیج دیا. جس جگہ بھیجا اس کا نام ہے اولڈ ایج بینیفٹ اسکیم, اور اولڈ ایج بینیفٹ اسکیم جو فائنینسڈ ہوتی ہے وہ ورکر ویلفیئر ٹیکس سے ہوتی ہے. بزرگ ورکرز یا اب جو مطلب یہ دیتے ہیں, یہ بچوں کی شادی کے لیے جہیز وغیرہ وغیرہ, اس قسم کی چیزیں وہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ اسکیمز کے تحت مل رہی ہوتی ہیں. جو ورکر کیا ہے اس کی ایک الگ ڈیفینیشن دی لا. بہرحال جو ورکرز جو ہیں وہ اب اس قابل نہیں رہے, مطلب اس کو تو ویسے ایک کروڑ لفظ جو ہے وہ ناکارہ ہے, ہاتھ نہیں رہا, پاؤں نہیں رہا, اپاہج ہو گئے, ڈس ایبل ہو گئے, آنکھیں خراب ہو گئیں, بہت بوڑھے ہو گئے, کام نہیں کر سکتے, بچوں کی شادی ہے, بچوں کو پڑھائی کرانا ہے, گھر بنانا وغیرہ وغیرہ, ان معاملات کے لیے پیسے لیے جا سکتے ہیں تھرو امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ اسکیمز. اور یہ جو امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ اسکیم ہے دیٹ از فائنینسڈ تھرو ورکر ویلفیئر ٹیکس. تو فیڈرل ٹیکس میں یہ بھی شامل ہے. کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے کہ ہر انڈیویژل ایسوسیشن آف پرسنز, یعنی دونوں طرح سے, ایسوسیشن آف پرسنز کا مطلب یہ کہ فرم اور کمپنیز وغیرہ جو کہ نیشنل ٹیکس رجسٹریشن جن کے پاس نہ ہو, نیشنل ٹیکس رجسٹریشن نہ ہو, جسے این ٹی این کہا جاتا ہے, وہ نہ ہو. این ٹی این از نیشنل ٹیکس نمبر ہے, جن کے پاس نیشنل ٹیکس نہ ہو ان کے اوپر کیپٹل ویلیو ٹیکس امپوز کیا جاتا ہے.
ایک اور ہوتا ہے جس کا نام ہے ورکر پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ. جب انڈسٹریل یونٹس جو ہیں وہ ایسے انڈسٹریل یونٹس جن پہ 10 ورکرز سے زیادہ کام کر رہے ہوں تو وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ورکر پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ گورنمنٹ اسے لے گی, فیڈرل گورنمنٹ لے گی, اور فیڈرل گورنمنٹ لینے کے بعد ایسے ورکرز کو ایسی آرگنائزیشن جن کے بعد 10 سے زیادہ ملازمین ہوں ان پہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ ہے ورکر پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ. یہ گورنمنٹ کے ٹیکسز کا ایک اور نام. تو یعنی اگر آپ کے پاس 10 ملازمین نہیں ہیں یا آپ ایسی جگہ کام نہیں کر رہے جہاں پہ یہ جناب تھا 1 لاکھ سے اوپر کے کام واپس آیا تھا, 1 لاکھ سے اوپر ہو تو ورکر ویلفیئر ٹرسٹ ہے, اور ورکر پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ جہاں پہ 10 ورکرز موجود ہوں, نمبر آف ورکرز اینڈ نمبر آف پروفٹ کتنا ہے, ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کون کون سے ٹیکس امپوز کیے جاتے ہیں. مزید آگے چلتے ہیں جناب. کسٹم ڈیوٹی, ابھی ہم نے پڑھا تھا کون کون سے ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کی تھی. کسٹم ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ گوڈز جو پاکستان میں امپورٹ ہوں ان پہ کسٹم ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں. اسی طرح امپورٹس کے اوپر ہے کسٹم ڈیوٹیز. کچھ پاکستان سے, ابھی میں آپ کو ایک سوال دے کے جا رہا ہوں, امپورٹ ڈیوٹی تو آپ کو پتا لگ گیا, کسٹم ڈیوٹیز ہو گئی. ایکسپورٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ اور پاکستان سے اگر فرض کریں گندم باہر بھیج رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی ایکسپورٹ کی ڈیوٹی موجود ہے یا نہیں, اور وہ ڈیوٹیز کیا ہیں؟ اگر کوئی ایسی ڈیوٹیز ہیں جسٹ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ. سب ایوری تھنگ از اویلیبل آن نیٹ, جسٹ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ. اس کا جواب تو میں آپ کو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا, یہ تو آپ نے خود ہی سوچنا ہے, خود ہی ایکسپلور کرنا ہے. اور یہ میں آپ سے ایگزام میں پوچھوں گا بھی نہیں کہ کوئی ایکسپورٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں یا نہیں, تو یہ تو بڑی آسان بات ہو گئی, اچھی بات ہو گئی. اب آپ کی ثوابدید ہے یہ, کیا آپ تھوڑی سی محنت کرنا چاہ رہے ہیں, تھوڑا سا ریسرچ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اگر نہیں کرنا چاہتے گڈ انف, اور اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت کر لیں. اسی طرح جناب فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے, وہ جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے نا, پاکستان میں بننے والے پنکھے, بہت پاکستان اس پنکھوں بنانے کے بارے میں بہت اچھی انڈسٹری ہے پاکستان کی. تو پنکھے یا دوسری سیمنٹ بنتا ہے, سگریٹ بنتی ہے, کاسمیٹکس ہیں جو کچھ یہاں بن رہی ہیں پاکستان میں, جو انٹرنل پروڈکشن ہے پاکستان کی, ٹریکٹرز وغیرہ وغیرہ, اس پہ ایک فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگتی ہے. وہ ایسی چیزوں پہ لگتی ہے, ملکی پروڈکشن پہ. جو امپورٹ ہے اس کے اوپر تو لگے گا کسٹم ڈیوٹی, اور جو لوکل پروڈکشن ہے اس پہ لگے گی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. سیلز ٹیکس, ظاہر ہے جو آپ سیلز کرتے ہیں اس کے اوپر سیلز ٹیکس امپوز ہوتا ہے, اور وہ 1990 سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کا ہے, جس کے تحت چیزوں کی فروخت پہ بھی ایک معمولی ٹیکس ہے جس کو سیلز ٹیکس کہا جاتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو صرف نام بتا رہا ہوں. پروویژنل ٹیکسز کون سے ہوتے ہیں؟ پراپرٹی ٹیکس, ایکسائز ٹیکس, اسٹیمپ ڈیوٹی اینڈ موٹر وہیکل ٹیکس. یہ ایک اہم سوال ہمیشہ رہتا ہے کہ کیا ٹیکسیشن بہتر ہے یا نہیں, ٹیکس دینا چاہیے یا نہیں. ہم میں سے بیشتر لوگ ٹیکس نہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو یو ایس ہے نا جی, اس میں اراؤنڈ 38% لوگ ٹیکس دیتے ہیں. یو کے میں اراؤنڈ 45% ٹیکس دیتے ہیں.
کیونکہ ہمارا مقابلہ ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں کہ ٹریفک لائٹ خراب ہے، یار امریکہ میں تو کبھی لائٹیں خراب نہیں ہوتی، یو کے میں تو ہمیشہ پولیس جو ہے وہ ملزمان سے بڑی پیار محبت سے بات کرتی ہے. تو ہم نے ایگزامپل کیونکہ وہاں کی دے رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم اسٹریٹ اوے امیڈیٹلی جمپ لگاتے ہیں اور بات کرتے ہیں یو ایس اور یو کے کی. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ان کی بات کرنی ہے تو ذرا ٹیکسیشن بھی دیکھ لیں کہ وہ کتنے % لوگ ٹیکس دیتے ہیں. ہمیں سے بعض لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ انڈیا، ٹھیک ہے وہ ویسٹ ہے، وہ ان کو عرصہ ہو گیا ڈیموکریسی کے ساتھ، وہ ایک اسٹیبلشڈ ایک وہ بنا ہوا ہے، سوسائٹی بنی ہوئی ہے. تو اس کی تو جب اپنی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں وہ اسٹیبلش سوسائٹی ہے، تو اس کی بات نہیں کرتے. امریکہ کی، فرانس کی، یورپ کی، ان کی باتیں نہیں کرتے. ٹیکسیشن دیکھ لیجیے گا وہ لوگ کتنا کرتے ہیں. انڈیا کتنا کرتا ہے؟ اتنی بڑی آبادی، میں اس وجہ سے خاص طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی آبادی اور اس کا 2.89% جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے. 2.89% ٹیکس دیتا ہے. پاکستان کا کتنے % دیتا ہے؟ 0.57. That is not even 1%. 0.57% لوگ ٹیکس دیتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز اگر نہ لے گورنمنٹ، یعنی موبائل کارڈز پہ نہ لے تو سرکار کیسے چلے؟ وہ لوگ جو بہت زیادہ متاثر ہیں یورپ سے، ایک دفعہ دیکھیں اوپر کے 5-7 ملک نکال دیں تو یورپ کیسا علاقہ ہے. کیا سارے لوگوں کے پاس، بڑا سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں، کیا یورپ میں تمام لوگوں کے پاس تمام گھروں میں فریج موجود ہے؟ کیا ان کے تمام گھروں میں ٹی وی موجود ہے؟ کیا ان کے تمام گھروں میں گاڑیاں ہیں؟ کیا پاکستان، ان کا فیملی سٹرکچر کتنا بڑا، ان کے ایک گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ پاکستان کے میں کیا کتنے لوگ ہیں جو بغیر چھت کے سوتے ہیں؟ انڈیا سے مقابلہ کر لیں، چلیں انڈیا سے مقابلہ کر لیں. میں ان جو مزدور آتے ہیں نا ٹرکوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے اور وہ سڑک کے کنارے چڑھے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں خاندان کتنے آباد ہیں پریسائسلی آن دی روڈ، سڑک کے اوپر رہتے ہیں، سڑک کے اوپر جنم لیتے ہیں، سڑک کے اوپر کھاتے ہیں، سڑک کے اوپر شادیاں کرتے ہیں، سڑک کے اوپر مر جاتے ہیں، سڑک پہ، فٹ پاتھ پہ. انڈیا سے بات کے مقابلے میں بات کر رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں ہمارے، کتنے ایسے شہر ہیں جن کے پاس رات کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے اور ہم ٹیکس نہیں دیں گے. 0.57% لوگ ٹیکس دیتے ہیں. 0.57%. اور پھر ہم کلیم کرتے ہیں کہ یو ایس سے اور یو کے سے مقابلہ کریں گے، فرانس سے مقابلہ کریں گے، چائنا سے مقابلہ کریں گے. بھائی بہت اچھی بات ہے، آپ ہر ایک سے مقابلہ کریں. جہاں تک بات ہے پریولیجز کی، تو ہمیں ورلڈ کلاس فیسلٹیز ملنی چاہیے. ہمارے ایئرپورٹس، ہمارے ریلوے اسٹیشنز، ہمارے جو گاڑیاں ہیں، ایون جو پیسنجر بسز ہیں، جو ہمارے ٹرکس ہیں، they need to be top of the line, up to the mark. فٹافٹ ایگزامپل لے کے آتے ہیں. امریکہ میں یہ نہیں ہوتا جی، برطانیہ میں نہیں ہوتا. ٹیکس کتنے، اور ہم جو ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس چراتے ہیں، ٹیکس چھپاتے ہیں، وہ تو چوری ہی ہے. تو ہم لوگ بحیثیت قوم چور ہیں. دیکھ لیجئے 0.57% لوگ ٹیکس دیتے ہیں. یہ 7.5 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. اینڈ دس از اٹ. اور لوگ ٹیکس ہی نہیں دے رہے، تو ہم لوگ بحیثیت قوم چور ہیں. ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے آپ سے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھیں گے
اور اس مسئلے پہ توجہ دیں گے، اور اس مسئلے پہ توجہ دے کے اس مسئلے پہ توجہ دیتے ہوئے آپ بزنس کریں یا نوکریاں کریں، ٹیکس نہ چھپائیں. مطلب انتہائی شرمناک ہمارے یہ فگرز ہیں. 0.57 انڈیا اس ملک کی آبادی دیکھیں، اتنی یعنی اتنے بڑی آبادی کا 2.89% 3% لوگ ٹیکس دے رہے ہیں وہاں پہ، وہ بھی کم ہے. 3% بہرحال ٹیکس دے رہے ہیں، ہم تو 3% کیا 1% بھی نہیں دے رہے. تو یہ تھوڑا سا جب کچھ مانگ رہے ہوں تو سرکار کو کچھ دیں بھی، ارریسپیکٹو یہ کس کی سرکار ہے، کس کی گورنمنٹ ہے اور کس کی گورنمنٹ نہیں ہے. جو بھی گورنمنٹ ہو، ہمارے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا سا سب سے آسان بات دنیا کا کام ہے کریکٹر ایسیسینیشن کرنا، دوسرے کو برا بھلا بغیر کسی بنیاد کے ثبوت کے کہہ دینا. اور اس میں بھی سب سے آسان ہدف جو ہے وہ پولیٹیشنز ہوتے ہیں. یہ ایٹیچیوڈ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، یہ نامناسب ایٹیچیوڈ ہے. اگر ہم بات کریں ویسٹ میں، تو ویسٹ والے میں جس طرح بچوں سے پوچھے نا بھائی کیا بننا چاہتے ہو، میں لوگوں کی خدمت کروں گا. اچھا کیسے خدمت کرو گے؟ میں پولیس میں جاؤں گا. ہمارے یہاں پولیس کو کس طرح سمجھ آتا ہے؟ میں فائر فائٹر بنوں گا. تو فائر فائٹر کو یہاں پہ کیسے سمجھا جاتا ہے وہاں؟ اور پھر تیسرا کیا؟ میں پولیٹیشین بنوں گا. اور ہمارے یہاں پولیٹیشنز کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. آپ لوگوں نے جو نئی جنریشن ہے، امید ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو سمجھیں گے اور اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کریں گے. اگر ٹیکس دیتے ہیں تو ٹیکس دینا آپ کا فرض ہے، کیونکہ ابھی تک لوگ سڑکوں پہ نہیں رہتے. جب لوگ سڑکوں پہ نہیں رہتے تو پورے خاندان سڑکوں پہ نہیں رہتے، تو ان کو سڑکوں پہ مجبور نہ کریں کہ وہ لوگ آئیں. جہاں جس سیٹ اپ میں رہتے ہیں اسی سیٹ اپ میں رہتے رہیں. ڈائریکٹ ٹیکسز کی میں خاص طور پہ ذکر کر رہا ہوں، ڈائریکٹ ٹیکسز دینے چاہیے. اینڈ دس از اٹ جناب. ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی کنکلوژن. ہم یہاں پہ اپنے ظاہر ہے 32واں لیکچر ہوگا تو اس پہ ہم اب اس کو ختم کریں گے. نیکسٹ لیکچر از دا لاسٹ لیکچر. تو سی یو ایٹ لاسٹ لیکچر. آج میں نے آپ کو بڑا ڈاٹا ڈپٹایا جس میں آپ کو زیادہ قصور نہیں تھا، خاص طور پہ ٹیکسیشن کے حوالے سے آپ کو قصور نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ کل جب آپ کسی قابل ہو جائیں تو پھر اس وقت میری یہ ڈانٹ یاد رکھیے گا. امید ہے اس وقت آپ زیادہ برا نہیں منائیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتنی بڑی نیڈ ہے ملک کی. ملک ہے تو ہم ہیں. تو یہ ایک آپ کو وہ کہتے ہیں نا ایڈوانس عید مبارک، تو آپ کو ایڈوانس ڈانٹ مبارک ہو. سی یو نیکسٹ ٹائم جی. تھینک یو ویری مچ جی. خدا حافظ.